رات کے ٹھیک 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں سنسان تھیں۔ کہیں دور سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ حال ہی میں ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ مکان کئی سالوں سے خالی تھا۔ محلے والے اکثر کہتے کہ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا رات کے اندھیرے میں قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا کہ کسی کے ہنسنے یا رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ گھر سستا تھا اور عائشہ کے پاس اس سے بہتر آپشن اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے 2 دن تو سکون سے گزرے۔ تیسری رات جب 12 بجے عائشہ کے کمرے کے کونے میں ایک پرانا آئینہ ہلکا سا چرچرانے لگا۔ عائشہ نے سوچا شاید لکڑی کی الماری سے ہی آواز آ رہی ہے، مگر آواز دوبارہ ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آئینے پہ کپڑا ڈال دیا اور سونے کی کوشش کی۔ چوتھی رات آواز زیادہ تیز تھی، جیسے کوئی ناخن آئینے میں رگڑ رہا ہو۔ عائشہ نے کپڑا ہٹایا اور آئینہ میں دیکھا۔ اس کا عکس کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلایا، عکس نے بھی ہاتھ ہلایا، جیسے کوئی اداکاری کر رہا ہو۔ عائشہ کے جسم سے سرد لہر دوڑ گئی۔ 5ویں رات معاملہ بہت ڈراؤنا تھا۔ گھڑی کے 2 بجے ہی سرگوشی ہوئی۔ صاف مگر واضح کوئی اس کا نام پکار رہا ہو، عائشہ، عائشہ، عائشہ۔ وہ کپانے لگی، مگر اس کا عکس بھی جاگ اٹھا۔ وہ دھیرے دھیرے آئینے کے قریب گئی، مگر اندھیرے میں دوبارہ ہوا، لیکن آئینے کی سطح پر ایک روشنی سی پھیل گئی۔ آئینے میں اس کا کمرہ نہیں، بلکہ ایک کالی اور سیاہ راہداری کے آخر میں ایک انسانی پرچھائی تھی، مگر پرچھائی آہستہ آہستہ عائشہ کے قریب آئی اور کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ عائشہ نے چلانے کی کوشش کی، جیسے ہی آواز لگے کہ میں ہی پھنس گئی ہوں۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ دیا۔ عائشہ نے بڑی چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز اچانک ختم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے میں پہلے جیسا ہو گیا اور آئینہ بھی اپنی جگہ چلا گیا، مگر عائشہ بیچاری اس آئینے میں پھنس گئی۔ اب محلے کے لوگ کہتے کہ جو بھی رات کے 2 بجے اس آئینہ کے قریب جاتا وہ کہتا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ مگر جو بھی آئینے کے قریب جاتا وہ اس میں قید ہو جاتا، وہ اس میں قید ہو جاتا، وہ اس میں قید ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔